ارنب گوسوامی صاحب جو ہیں انہوں نے جو بلاول صاحب کے بارے میں کہا ہے وہ میں سارے کا سارا جو ہے وہ نشر نہیں کر سکتا کیونکہ بہت ہی انہوں نے گھٹیا باتیں کی ہیں، لیکن جو اس قابل ہے میں آپ کو سنوا سکوں، ذرا وہ سن لیں۔ ایک بچہ ہے وہاں پہ جس کو میں کہتا ہوں پاکستان کا راہل گاندھی۔ یہ دیکھو یہ کیسے بولتا ہے، بڑی تیکھی سی آواز ہے، کوئی ٹھہراو نہیں ہے، کوئی بیلنس نہیں ہے۔ آج کل ویٹ لوز کرنے کے لیے ایک پل آتی ہے، اوزیمپک بہت کھا رہا ہے ویٹ لاس کے لیے، حالت خراب ہے، جوکر ٹائپ کا آدمی ہے اور کچھ بھی بولتا ہے، بولنے کا طریقہ بھی الگ ہے۔ کہتا ہے ہمارا پانی لوگے تو خون بہے گا۔ پہلے تو اس کو نہ ہندی آتی ہے نہ اردو آتی ہے، پتہ نہیں کہاں پڑھائی لکھائی کی ہے، کوئی کہتا ہے لندن میں پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ نیتا نہیں ہے، ایکٹر ہے۔ دریا میں خون بہے گا۔ ارے او بلاول سامنے آجا، سکھا دوں گا۔ بلاول کو پوچھو تمہاری ماں کو کس نے مارا؟ جس نے بینظیر بھٹو کو مارا، انہی کی چمچا گیری کرنے کے لیے اسپیچ دینے آتے ہو۔ تو اب یہ ارنب گوسوامی صاحب جو ہیں وہ جو جرنلسٹ کا کردار تو ادا نہیں کر رہے، تو انہوں نے جو لینگویج استعمال کی ہے اور پھر بے نظیر کارڈ کھیلنے کی کوشش کی ہے ان کے بیٹے کے خلاف۔ میں آپ کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو آخری سپیچ تھی ان کی شہادت سے چند لمحے پہلے راولپنڈی میں انہوں نے کی تھی، اس سپیچ میں انہوں نے کیا بتایا تھا جس کی وجہ سے آج بھی انڈیا جو ہے وہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو میزائل تھے جن میزائلوں کے ذریعے اس جنگ میں پاکستان نے بھارت کو نیچے دکھایا، ان میزائلوں کے بارے میں بلاول بھٹو زرداری کی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے کیا بتایا، ذرا سنیں۔ جب قائد عوام کی بیٹی حکومت میں آئی تو ہمارے فوجی جنرل میرے پاس آئے اور مجھے بتانے لگے کہ ہندوستان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے مگر پاکستان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ اگر ہندوستان کے پاس یہ صلاحیت ہو تو وہ میزائل کے تحت ہمارے اوپر بم پھینک سکیں گے، مگر ہم ان کے اوپر جوابی بم نہیں پھینک سکیں گے۔ اگر ان کو معلوم ہو کہ ہم ان کے حملے کے جواب میں حملہ کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، اس سوچ کے ساتھ کہ پاکستان کے پاس جوابی حملہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ میرے ساتھیوں، میں کئی ملکوں کا دورہ کی، میں نے بندوبست کی اور میں نے اپنے مسلح فوج کو میزائل ٹیکنالوجی لے آئی تاکہ پاکستان کی بقا ہو، پاکستان کی یکجہتی ہو، پاکستان کے لوگ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ تو یہ جو ملکوں کا نام نہیں لیا انہوں نے، میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے نارتھ کوریا کا دورہ کیا، انہوں نے چائنا کا دورہ کیا اور میزائل ٹیکنالوجی لے کے آئیں، اور پھر انہوں نے منظوری دی ان کے ناموں کی، غزنوی میزائل، ابدالی میزائل اور غوری میزائل۔ یہ نام کیوں رکھے گئے؟ تاکہ ویسٹ کو یہ میسج دیا جائے کہ یہ جو ہمارا میزائل پروگرام جو ہے یہ شروع ہوا ہے، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا انڈیا سے تعلق ہے۔ تو رفیع اللہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو یقین ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ بامقصد مذاکرات کی طرف آئیں گے؟ بہت شکریہ حامد میر صاحب کہ آپ نے موقع دیا، اور آپ نے انڈیا کا بھی بیانیہ دیکھا، پھر بی بی کا یہ میزائل ٹیکنالوجی والی بات، تو جو آپ نے پورے پاکستان کو دوبارہ یاد دلائی کہ ہم کس طریقے سے ان لوگوں کے، چاہے وہ بھٹو صاحب ہو چاہے بی بی ہو، پاکستان کے لیے آپ بی بی کی سپیچ کی وجہ سے تھوڑے سے آپ دیدہ ہو گئے۔ میر صاحب، جب ابھی اس جنگ کے دوران جب ارتضی باسی شہید ہوا تو مجھے میرے بیٹے نے کہا کہ اس کو کیوں مارا ہے اور یہ کون ہے؟ تو میں تو اس جنگ سے میں کہتا ہوں کہ یہ ہسٹری ہماری بنی ہے، ہماری 7ویں نسل کو جنگ بھی دکھا دی اور ہمارے دشمنوں کو بھی بتا دیا
کہ جن لیڈروں نے اس دور میں ایٹم بم کی بنیاد کیوں رکھی, میزائل ٹیکنالوجی کی بنیاد کیوں رکھی, آج جب میرا بیٹا ارتضی عباسی کا پوچھتا ہے کہ اس کو کیوں مارا گیا اور یہ کیوں مرا, 7 سال کا بچہ, 7 سال کا بچہ, اور میرا بیٹا وہ بھی 10-11 سال کا بچہ شامل شاہ سے, تو میں نے ان کو کہا کہ جی یہ وہ میزائل ہے جو انڈیا نے فائر کیے ہیں, انڈیا ہم کو کیوں مار رہا ہے, یہ ہمارا ازلی دشمن. یہ دیکھیں نا, یہ ہم اپنے بچوں کو تو پڑھا تو نہیں سکتے, بتا, یہ ان کے اس حرکت کی وجہ سے آج ہماری 7ویں نسل کو ہمیں یہ بتانا پڑ گیا ہے کہ یہ انڈیا جو ہمارا ازلی دشمن ہے, اسرائیل جو ہمارا بنیادی طور, ہماری مذہبی طور پہ بھی ہمارا دشمن ہے, اور یہ ساری چیزیں آج ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں. اور پھر میزائل ٹیکنالوجی, اور اس کے بارے میں جب میں نے ان کو جب ڈسکس کیا کہ یہ میزائل اس طرح بی بی شہید نے, یہ ساری باتیں وہ ہوئی ہیں کہ جو ہمیں تو میں آپ کو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک فاشسٹ آدمی ہے, یہ کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن الحمدللہ ہمارے اس بہترین جواب سے, ہمارے شہداء کی ان قربانیوں سے, ہمارے ارتضی عباسی جیسے بچوں کی قربانیوں سے ان کی ہمت نہیں ہوگی. اور پھر جنرل عاصم منیر کے ڈاکٹرین جو وار ہے اس نے پوری ورلڈ وائز وار کو اب چینج کر دیا ہے. انہوں نے جنرل عاصم منیر نے ثابت کیا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بی بی کا ویژن کیا تھا, جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں یہ وار کا پورا نظام, پورا سٹرکچر ہی چینج ہو گیا. اب وہ والی بات نہیں رہی. اب اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی بیوقوفی کی تو 2+24 آورس میں پاکستان اس قابل ہے کہ ان کو جواب بھی دے سکتا ہے منہ توڑ. اور یہ والی بات اب نہیں ہوگی. یہ جو جنگ رکی ہے, مجھ سے بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اس جنگ کی طرف جا رہے تھے تو پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے ہمارے فوجیوں نے تلاوتیں کی, روزے رکھے اور پراپرلی اس نقش قدم پہ چلے. تو جب آپ کی قیادت کی ویژن اور آپ اس شخصیت کے جو پوری عالم اسلام, پوری دنیا کا اس کی سنت کے مطابق, تو آپ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. اس لیے میں دوبارہ کہوں گا کہ اگر انڈیا, میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا اس طرح کی کوئی دوبارہ غلطی کر سکتا ہے. اگر کرے گا تو اس کے ڈبل 2+ انشاءاللہ. اچھا, اب انڈین میڈیا میں کچھ جرنلسٹ ایسے ہیں جنہوں نے اب یہ اعتراف کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں نہ صرف ملٹری کے فرنٹ پہ شکست ہوئی ہے بلکہ ہمیں ڈپلومیسی کے فرنٹ پہ بھی شکست ہوئی ہے. کہ انڈیا کی جرنلسٹ ہیں نروپما سبرامنین, انہوں نے دی ٹریبیون میں دی ہائفن اسٹیز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ایک انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے, اور اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ اس میں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی جیت گیا ہے. لیکن یہ جو پاکستان کا جو موقف ہے کہ امریکہ جو ہے اس کو ثالثی کرنی چاہیے, یہ ابھی کا موقف نہیں ہے. یہ ہمارا بہت پرانا موقف ہے جس کو کہ انڈورسمنٹ 2025 میں ملی ہے. یہ سب سے پہلے 1957 میں حسین شہید سہروردی پاکستان کے وزیر اعظم تھے, امریکہ کے دورے پہ گئے تو انہوں نے امریکی پریزیڈنٹ آئزن ہاور سے بات کی تھی, اور آئزن ہاور سے کہا تھا کہ آپ اس سلسلے میں ثالثی کریں. اور اس کے بعد پھر 1962 میں جب بھارت اور چین کی جنگ شروع ہوئی تو امریکہ نے پاکستان پر دباؤ ڈالا کہ آپ اس میں کوئی رول پلے نہ کریں, اور پاکستان جو ہے وہ خاموش ہو گیا. لیکن 3 سال کے بعد 1965 کی جنگ ہوگی. 1971 میں پھر امریکہ نے رول پلے کرنے کی کوشش کی, صدر نکسن نے اندرا گاندھی کو روکا کہ آپ لڑائی نہ کریں, اندرا گاندھی نہیں رکی. پھر 1999 میں جب کارگل کی جنگ ہوئی تو اس میں بھی صدر کلنٹن جو ہیں انہوں نے سیز فائر میں رول پلے کیا. 2019 میں بالا کوٹ پر جب انڈیا نے حملہ کیا تو ایک دفعہ پھر ابھینندن گرفتار ہوا تو ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو واپس کروایا, اور ابھی 2025 میں بھی امریکی صدر ٹرمپ نے سیز فائر کروایا. جب بھی انڈیا پھنستا ہے تو امریکہ کو بیچ میں ڈال کے فیس سیونگ لے لیتا ہے. لیکن اس مرتبہ جو امریکی صدر کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ پاکستان کے 68 سال پرانے 68 ایئرز اولڈ سٹانس کی انڈورسمنٹ ہے. 68 سال پہلے 1957 میں حسین شہید سہروردی جو بنگالی تھے انہوں نے کشمیر پر امریکہ میں بیٹھ کر کیا کہا تھا, ذرا سن لیجیے. I've said that so far as our relationship with India is concerned on the Kashmir question, we have tried to resolve the question by mutual conversation and contacts, but we have not reached any conclusion. Consequently, we have approached the United Nations now
and we expect that the United Nations would do justice. You feel, Mr. Prime Minister, that President Eisenhower is going to give you, through the United States, in the United Nations, strong backing to try and get their demands? Well, I am certain about it. If he doesn't do so, I shall be deeply disappointed, because I expect from him a sense of justice, that he will try and see that the matters between us are adjusted. What action expressly will be taken by the United States in the United Nations in relation to the Kashmir issue? Oh, I think, Mr. Madigan, that the United States ought, in the Security Council, and later on in the General Assembly, if it is necessary for us to go to the General Assembly, to use its weight and its influence and its persuasion. تو یہ 1957 سے پاکستان کوشش کر رہا تھا کہ امریکہ جو ہے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوئی رول پلے کرے. بلال کیانی صاحب، حسین شہید سہروردی صاحب جب اس کامیاب دورے کے بعد پاکستان واپس آئے، تھوڑے دن کے بعد ایوب خان صاحب جو ہیں انہوں نے سازش کر کے ان کو حکومت سے نکلوا دیا. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں تھی. جب بھی پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے خلاف ایک مضبوط پوزیشن میں آتا ہے تو ہماری جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، پاکستان میں سیاسی استحکام ایک مسئلہ بن جاتا ہے. کیا آپ کو یقین ہے کہ ابھی جو آپ کے ساتھ یہ دو پارٹیوں کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ مودی کو کنڈیم کر رہے ہیں، ان کو ساتھ ملا کے آپ پاکستان میں نیشنل یونٹی قائم رکھ پائیں گے؟ جی میر صاحب، میرے خیال سے جی ایک تو جو سلور لائننگ رہی ہے نا جی اس سارے حادثے کی، اور جس طریقے سے ہماری پوری قوم نے، خاص طور پہ ہماری قیادت نے، اور آئی تھنک جو افواج نے، اور اس کے بعد یقیناً ہر شہری نے یا قوم نے جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا، اس میں تو بلکہ کسی کا اگر خیال تھا، مجھے لگتا ہے شاید بھارت بھی سوچتا تھا یہاں پہ دراڑیں ایسی ہیں کہ یہ وقت ہے. ہاں، تو یہ تو الٹا سر پہ پڑی ہے جی. جس طرح کی یکجہتی قوم نے دکھائی ہے، یہ میرے خیال سے ہم سب بھی اب آج آپ دیکھیں تو ایک پوری قوم کے اندر ایک اور رویہ ہے، ایک موڈ ہے، اور الحمدللہ اس کے بعد ہم مزید مضبوط بھی ہوئے ہیں اور پازیٹیو بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی ہے. اور دیکھیے یقیناً جی یہ جو آپ بات کر رہے تھے، انڈین میڈیا نے بھی خود کویسچن کیا. کرن تھاپڑ غالباً ان کو بند کرنا پڑا. وہ جس طرح کے جھوٹ بولے. انڈیا ہیز سفرڈ سو مچ انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی. ڈپلومیٹک سطح پر دیکھیے ہم نے آئی تھنک فرام ڈے ون جو ہم نے ڈپلومیٹک جواب دیا، جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے پریس ریلیز 22 اپریل کو نکالی، اس کے بعد جو ہم نے پیشکش کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی، ٹرانسپیرنٹ کی، وہ ایک ڈپلومیٹک ماسٹر اسٹروک تھا. کیونکہ بالکل ہم نے کہا جی آپ انڈیا نے کیوں نہیں اس کو ایکویز کیا. تو ایک اسٹیپ پہ، چاہے وہ ملٹری وکٹریز تھیں، چاہے وہ ڈپلومیٹک، چاہے وہ انفارمیشن کی تھیں، آئی تھنک ہم نے اپنا پلڑا بھاری کیا اور ملک میں یکجہتی بڑھی ہے جی. اور اس میں یقیناً اس کے علاوہ یقیناً وہ جو نک رابرٹسن کی رپورٹ ہے آن دا ڈے جس دن سیز فائر ہوا، بھارت نے بڑی کوشش کی. وہ چھوڑیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی حکومت اس یونٹی کو قائم رکھے گی کہ نہیں؟ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ایک تو یونٹی آج ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ. اور یقیناً ہم چاہتے ہیں جی کہ آگے جس طرح کی سنجیدگی، جس طرح کا رویہ ہم نے اسمبلی میں اس امتحان کے دوران گزارا ہے، پوری اسمبلی نے، ہم آگے اسی چیز کو برقرار رکھیں. پرائم منسٹر صاحب نے اپنی اسپیچ میں باقاعدہ آپ نے کہا کہ اسپیکر صاحب کے پاس آئیے میرے پاس، جی آئیے میرے پاس. اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ماضی کی چیزیں چھوڑ دیں جی. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کا ایک اپوزیشن کا کردار ہے، آپ کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں، ہماری اصلاح کریں، ہم اس کو ویلکم کریں گے. خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، آپ کریں گے تو ہم بالکل